تو جب ہر انسان کے بارے میں ہر وقت یہ توقع ہے کہ یہ توبہ کر سکتا ہے، تو پھر کسی بھی انسان کو مسلم کافر حقیر سمجھنے کا کوئی جواز؟ آج وہ یہ کر رہا ہے اور رات کو توبہ کر لے، وہ کل توبہ کر لے، وہ موت کے آخری لمحے میں توبہ کر لے، تو میری حقارت تو مجھے گرا دے گی اور وہ جنت کے مزے کر رہا ہو۔ تو رمضان میں داخل ہونے کے لیے دوسری تیاری یہ ہے کہ اپنے دل کو سب کی نفرت سے صاف کر دیں۔ اللہ نے میرے نبی سے کہا لست علیہم بمسیطر، میرے نبی آپ ان کے اوپر کوئی ٹھیکیدار نہیں ہیں، یہ میرا کام ہے، بس آپ اپنا پیغام پہنچائیں۔ تو آپ اس پیغام پہنچانے میں سامنے کون تھے؟ کافر، اور آپ دیکھ رہے تھے اس کو ایمان نصیب نہیں ہوگا، یہ تو آپ کو اللہ نے نظر دی تھی، پھر بھی آپ نے اس کی اتنی منتیں کی ہیں۔ ابو جہل، آپ نے کہا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، اور موسیٰ کے فرعون سے بڑا فرعون ہے کہ موسیٰ کے فرعون نے مرتے ہوئے کہا توبہ کرتا ہوں، اور اس امت کے فرعون نے کہا گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کسی سردار کی گردن۔ آپ نے اس کے گھر کے اتنے چکر لگائے جس کے بارے میں جانتے تھے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، کہ وہ کہنے لگا اے محمد بس کرتے، ہم قیامت کے دن گواہی دے دیں گے کہ تو نے ہمیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، اب بس کرتے۔ اب دیکھتے نہیں جو مریض لاعلاج ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں جب لے جائے، اس کا کوئی علاج نہیں، اس کو ہاسپٹل سے فارغ کر دیتے ہیں، گھر لے جائیں، کوئی علاج نہیں، اور میرے نبی دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں، پھر بھی اب اس کی منت کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ کاش ہم تھوڑا سیرت کو بھی پڑھتے۔ پھر مجھے خواجہ صاحب یاد آ جاتے ہیں، سکھری تروش منصوری نو تھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کفایہ کافیہ وزن شعر کی وجہ سے، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایہ ایو دل قرآن کتاب۔ تو دوسرا کام سامعین اور آپ حاضرین کہ ہم اوروں کی نفرت سے بھی دل کو صاف کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہمیں معاف کر دے، تو ہم ہر ایک کے لیے یہی چاہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ جس کو میرے نبی دیکھنا نہیں چاہتے تھے، حضرت حمزہ کے قاتل وحش، اللہ نے ایمان دے دی۔ اور بات لمبی ہو رہی لیکن یہ چونکہ ہمارے دل نفرتوں سے بھر چکے ہیں، اور بہت مبارک مہینہ ہے، اور المشاہین کی بخشش نہیں ہوتی پورے رمضان میں، جس کے دل میں نفرت ہو کسی کی اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ چند آدمیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا جہاں ملیں قتل کر دو، چاہے وہ بیت اللہ کے پردے کے اندر بھی۔ ان میں ایک عبداللہ بن ابی سرحہ بھی ہیں، اکرمہ بن ابی جہل بھی ہیں، واشی بھی ہے۔ تو وہ 17 تھے، 3 عورتیں 14 مرد، اس میں سے 13 کو ہدایت نصیب ہوئی، اور 2 قتل ہوئے اور 2 کا پتہ ہی نہ چلا بھائی۔ عبداللہ بن ابی سرح یہ حضرت عثمان کے خالہ زاد تھے، تو وہ ان کو سفارشی بنائے۔ اب وہ اندر سے طائب ہو چکے ہیں، نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ تشریف لاتے ہیں یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے، توبہ کرتا ہے، آپ اس سے بیعت لے لیں، کلمہ پڑھا لیں، تو آپ اس سے سر جھکائے بیٹھے رہے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے
توبہ کرتا ہے آپ اس کو کلمہ پڑھائیں۔ پھر کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے توبہ کرتا ہے آپ اسے کلمہ پڑھائیں۔ تو آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور بیعت لے کر فرمایا الیس منکم رجل رشید یضرب عنقہ، تم میں کوئی سمجھدار نہیں بیٹھا تھا جو اس کی گردن اڑا دیتا؟ تم دیکھ نہیں رہے تھے کہ میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہا تھا، تو تم سمجھے کیوں نہ، اس کی گردن کیوں نہ اڑائے؟ کہ یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں چلا، آپ ہمیں اشارہ کر دیتے۔ تو آپ نے فرمایا نبی خیانت نہیں کرتا ہے، نبی میں خیانت نہیں ہوتی کہ میں ادھر ہاتھ بڑھاؤں ادھر تمہیں اشارہ، یہ نبی کی شان سے پاک ہے۔ میں قربان جاؤں اس کی رحمت پر۔ اور موت کیسے آئی؟ کہ مصر کے گورنر بنائے گئے حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے بعد ایک طرف سلام پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دوسری طرف پھیرنے سے پہلے ہی گر کے انتقال ہو گیا۔ ان کا تو صحابی ہونا ہی کافی تھا، لیکن اگر موت کیسے؟ تو جب اللہ فیصلہ فرماتا ہے تو اللہ کے نبی 3 دفعہ رکے رہے، پھر آپ نے بیعت لی۔ تو لہٰذا میرے عزیزو، سامعین، حاضرین، سب سے دل صاف کر دو، سب سے نیت کرتے ہو۔ میری جو تم میرے بچے بیٹھے ہو، میں اب اس عمر میں میں تم سے کیا فخر کروں گا، میرے سر کے درد کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ میں سارا دن اس بدبخت سے لڑتا ہوں۔ کبھی ادھر سے کمی آتی ہے، یہ نہیں کہ کمی آئے گی نہیں، کبھی ادھر سے نفرت آتی، ادھر سے کمی آتی، اور میں جھاڑو لے کے اسے صاف کرتا رہتا ہوں، یا اللہ میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں۔ سوتے ہوئے میں کہتا ہوں یا اللہ میرے دل میں کسی کا بغض نہیں، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا، صاف کیا، صاف کیا۔ آپ کو پتہ جب آدمی مشہور ہوتا ہے تو محبت کرنے والوں کے ساتھ تیر انداز بھی آ جاتے ہیں۔ وَنَصَبْنَنِي غَرَضَ الرُّمَاةِ تُصِيبُنِي مَحْنٌ أَشَدُّ عَلَى السُّيُوفِ مَضَارِبًا، کہ مجھے ایسے تیر مارے زمانے نے کہ میرے جگر کے پار ہو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ متنبی۔ تو تعریف ہوتی ہے تو برائی بھی ہوتی ہے۔ لوگوں نے نبیوں کو ذرا غور کرنا، ان کیا طاقت ہے؟ ہو، لام، انہو لساحر کذاب، جملہ اسمیہ، کائنات کے سب سے سچے کو کہا جا رہا ہو تو ہمیشہ کے لیے سب سے جھوٹا ہے، تو کیا گزرتی ہوگی میرے نبی کے دل پر۔ تو میرے عزیزو، انشاءاللہ اللہ نے جتنی توفیق دی کتاب اللہ سے مضمون بات ہوتی رہے گی۔ توبہ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ رمضان کی تیاری، سب کی نفرت سے دلوں کو پاک اور صاف کرنا ہے کہ پتہ نہیں کب کس 100 آدمیوں کے قاتل کو جو اللہ نے معاف کر دیا، سیاہ ستہ کی روایت۔ تو کون کس وقت توبہ کر لے کچھ پتہ نہیں۔ اکبر ساری زندگی اس نے دین الہی، مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، دین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکبر ذل اللہ، یہ کلمہ بن گیا، اور اسے سجدہ ہوتا تھا، اور شراب حلال ہو گئی، گائے حرام ہو گئی، اس طرح کی خرافات میں پھنس گیا۔ اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت آہستہ 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 تک پہنچی، تو اپنی زندگی کے آخری چند ایام میں دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور تس کے جہانگیر نے اپنی زندگی کی کتاب لکھی ہے، اس میں نے پڑھا، نہیں اس کا اقتباس ایک کتاب میں، کہ میرے والد مرحوم جب نزع کی کیفیت طاری ہوئی تو فرمایا مفتی اعظم کو بلاؤ، صدر الدین ان کا نام تھا، تو وہ تشریف لائے،
اللہ کی رحمت کو تنگ نہ کرو، گھٹن نہ پیدا کرو، بڑی وسیع ہے۔ رحمتہ وسعت کل، ان رحمتی وسعت کل شیء۔ کہا مفتی صاحب سورہ یاسین پڑھ، تو انہوں نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی۔ تو جب سلام قول ابن رب الرحیم پر پہنچے تو اس کلمہ پڑھا اور اس کی جان نکلی۔ 300 بیویاں تھیں اس کی، 300۔ اور زندگی گمراہی میں نہیں، کفر میں ہوئی، مرتد۔ اندر کون سی چھپی ہوئی خوبی تھی کہ یوں موت آ رہی؟ تو رمضان کی تیاری کا، روزے تراویح تلاوت کر 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 تھک ہار کے آخری دن بھی خالی بیٹھے ہوں اور بخشش ہی نہ ہو۔ کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا، وہ تو نہ ہو جائے۔ تو دوسرا کام کیا ہے بھائی؟ سب سے اپنے دل کو صاف کرنا۔